تمہاری ہمت کیسی ہے میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی؟ میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ رمل نے آگے بڑھتے ایک پانچ عارب کے منہ پر مارا۔ عارب نے گندی نظر سے رمل کو گھورا تھا۔ تمہاری یہ مجال، رمل نے کہتے ساتھ عارب کی دھلائی شروع کر دی۔ ہا ہا ہا، مار لو جتنا مارنا ہے، لیکن انا میری ہے، صرف میری۔ ویسے تو تم بھی کمال ہو، لیکن وہ چارم نہیں، عارب نے حباست سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں خوف نہیں آ رہا مجھ سے؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ رمل نے عارب کو دیکھ کر دانت کچکچائے۔ ہا ہا ہا، مار سکتی ہو تو مار لو، لیکن مجھے پتہ ہے تم صرف مجھ پر تشدد ہی کر سکتی ہو، تم مجھے مار نہیں سکتی۔ ہا ہا ہا، اچھا، اور یہ خوش فہمی کیوں ہے تمہیں؟ رمل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہا ہا، تمہارے نام نہاد لالا میرے بھی کچھ لگتے ہیں رمل، اس لیے تو تم نے مجھے اس لڑکے سے بچایا۔ عارب کی بات سنتے رمل ایک بار سکتے میں آ گئی۔ یہ بات تو وہ کبھی زبان پر بھی نہیں لائی تھی کہ اس سے عارب کی حقیقت کا پتہ ہے۔ اسے پتہ تھا بیبی کا غصہ کتنا خطرناک ہے، اس لیے اس نے عارب سے خود نمٹنے کا سوچا تھا۔ لیکن عارب کو یہ بات کیسے معلوم، اور کیس اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے اپنے بھائی کے بارے میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیس ملحان سے اتنی محبت کرتا ہو اور عارب کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہ ہو؟ ایسا کون سا راز ہے جو ہم نہیں جانتے؟ رمل کڑی سے کڑی ملا کر بالآخر بات کی جڑ تک پہنچ گئی تھی۔ رمل نے سیکنڈ میں اپنے تعصب پر قابو پایا اور عارب سے بولی تھی، بھول ہے تمہاری، جو کچھ تم نے کیا اس کے بعد بھی لالا تمہیں بچائیں گی، یہ تمہاری بھول ہے۔ اور رمل بالکل صحیح کہہ رہی ہے مسٹر عارب۔ کیس نے کمرے میں داخل ہوتے رمل کی بات درمیان میں ہی اچک لی۔ بے شک آپ ہمارے بھائی ہو، لیکن یاد کرو وہ وقت جب میں تم سے فریاد کرتا تھا مت کرو ایسا، یاد ہے وہ دن جب میں تمہارے روم میں آ کر تمہیں سمجھاتا تھا ہمارا رشتہ؟ تم نے اسی دن خراب کر دیا تھا جب تم نے انابیہ پر پہلی نظر ڈالی تھی۔ انابیہ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہے، اس کے لیے مجھے میرے خون کے رشتے بھی نہیں چاہیے۔ اگر مجھے انابیہ اور تم میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو میرا انتخاب میری بہن ہوگی، جس کے لیے میں تمہاری جان بھی لے سکتا ہوں اور اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ بھائی تو بہنوں کی عزتوں کے محافظ ہوتے، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ کیس کو اپنی بہن کی عزت سے زیادہ اس کے خون کے رشتے پیارے ہوں گے؟ کیس ٹارچر روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا تھا۔ عارب تو کیس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ بھائی خبردار بھائی، مت کرنا مجھے، آپ اس دن روم میں ملحان لالا نہیں تھے نا؟ اس دن روم میں کیس تھا، اور جو بکواس تم ملحان سمجھ کر رہے تھے وہ میں نے سنی تھی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا جو انسان اپنے ایک بھائی پر جان دیتا ہے وہ دوسرے سے بے خبر رہ سکتا ہے؟ میں نے پل پل ملحان بن کر تمہیں سمجھایا، لیکن جس دن حیا نور اس معصوم کو تم نے اپنی ہوس کی بین چڑھایا، اس دن سے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے خلاف ثبوت جمع کرنے شروع کر دیے۔ ایک شرابی، ایک زانی میرا بھائی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ مجھے ساری زندگی پچھتاوا رہے گا کہ میں حیا نور کو تمہاری ہوس سے نہیں بچا پایا، لیکن میں حیا نور سے کیا وعدہ ضرور نبھانے آیا ہوں۔ یو آر انڈر اریسٹ مسٹر عارب، یہ رہا اریسٹ وارنٹ۔ آپ پولیس، لیکن آپ تو ڈاکٹر ہیں نا؟ CID آفیسر کیس ہاں، جو آفیسر خان کے نام سے مشہور ہے، جانتے تو ہو، جس نے پچھلے ہفتے ہی تم لوگوں کی شراب کی مل بند کروائی، بھول کے کیا؟ کیس نے تمسخر اڑاتی نظر عارب پر ڈالتے ہوئے کہا۔ آفیسر خان، عارب نے کپکپاتے لبوں سے کیس کا نام لیا تھا۔ اینڈ میٹ مائی پارٹنر آفیسر شاہ۔ کیس نے رمل کی جانب اشارہ کیا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ اور خان، تم دونوں؟ یس، اور ابھی ہمارا ایک پارٹنر اور ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا تم اسے جاننا چاہو گے۔ رمل، یہ رہے ثبوت، اسے ٹیم کے حوالے کر دو۔ کیس نے رمل کے ہاتھ میں ثبوت والی فائل دیتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گیا۔ لالا، نہیں لالا، بات سنیے میری، مجھ سے غلطی ہوگی لالا، پلیز بات سنیے۔ عارب تڑپتے ہوئے کیس کے پیچھے بھاگا، لیکن کیس جلدی سے باہر نکل گیا تھا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ لال انگارہ آنکھوں سے کیس جب اپنے فلیٹ میں داخل ہوا تو بیبی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لالا آپ، وہ باغ اپنے لالا کے سینے سے لگا تو اسے آئیڈیا تھا کہ کیس کس کرب سے گزر رہا ہوگا۔ میں مر جاؤں گا ایک دن کی اذیت سہتے سہتے، اب مجھ میں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حیا نور سے کیا گیا وعدہ پورا کرتے کرتے کیس لٹ گیا۔ آج کیا جواب دوں گا میں؟
اس ماں کو جب CID والے اس کے جوان بیٹی کی لاش گھر پہنچائیں گے۔ آج میں نے اپنا فرض نبھا دیا، لیکن فرض نبھاتے نبھاتے میں اپنے رشتے ہار گیا ہوں۔ کیس کی حل آج پہلی بار ہوتی، پلیز لالا آپ سنبھالیے خود کو۔ تم جانتے ہو ہم نے ہر پل اسے اس سب سے بچانا چاہا، ہم نے بہت کوشش کی، لیکن کیس کیا کرے، کیس مر جائے۔ سب کی فکر ہے کیس کو، سب کی ذمہ داری کیس پر ہے، سب کس نے دیکھنا ہے، کیس نے۔ مورے، آغا جان، گڑیا، ریمل، انابیہ، سب کی ذمہ داری کیس پر ہے، لیکن کیس ایک اچھا بیٹا نہیں بن سکا۔ کیا منہ دکھاؤں گا مورے کو، ایک اچھا بھائی نہیں بن سکا۔ کیس ذمہ داری نہیں نبھا پایا، اپنی بیبی کی باہوں میں بکھرا کیس اس سے سنبھالے نہیں سمجھ رہا تھا۔ لالا پلیز، کار سے دروازے میں کھڑے ملہان کو سب باتیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے لالا کے پاس آئے، کیس کو سینے سے لگاتے ہوئے داڑھیں مار مار کر رو دیا۔ لالا، آپ نے اپنے سب فرض پورے کیے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیس ذمہ داری نہیں نبھا پائے؟ لالا، مجھے ہمیشہ آپ سے شکوہ رہا کہ آپ میری جگہ بنی ہو کر کیوں گے مجھے اس ظالم دنیا میں چھوڑ گئے تھے، لیکن لالا آج آپ کی حالت دیکھ کر مجھے ترس آ رہا ہے۔ آپ پر کیس تو ایک روبوٹ بن گیا، سب کی ذمہ داری نبھاتے نبھاتے کیس خود کو ہی بھول گیا۔ آئی ایم پراؤڈ آف لالا، آپ نے اپنا فرض نبھایا لالا، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ رہی بات مورے کی، تو وہ عالم کی حقیقت سے واقف ہے، انہیں اپنے بیٹے کا سن کر دکھ ہوگا، لیکن مجھے پتہ ہے وہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گی، اور حیا نور کو انصاف دلوانا ہم پر فرض تھا۔ آج آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا لالا، پورا کر دیا۔ روتے ہوئے ملہان کے الفاظ کیس کو زندگی دے گئے تھے۔ تم اپنے لالا سے ناراض تھے نا؟ نہیں لالا، ملہان مر سکتا ہے لیکن اپنے لالا سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ ملہان کی بات سنتے کیس نے اسے گھورا تھا۔ ہاں 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 لالا، اب آپ نے ہمیں کھا جانا ہے، اٹھیے لالا یہاں سے، آج ہمیں حقیقت جانی ہے، بتائیے ہمیں سب کچھ۔ ملہان نے کیس کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، بیبی دونوں بھائیوں میں خود کو مس فٹ سمجھتا کچن میں کچھ بنانے چلا گیا۔ جب ہم نے ہوش سنبھالا تب ہی ہم نے آپ اور عارف کے بارے میں پتہ لگوانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ آپ ابھی تک ویسے ہی ہیں، ہمارے جاننے کا خوف آپ کے دل میں بیٹھ گیا ہے۔ ہمیں لگا ریمل آپ کے لیے بیسٹ آپشن رہے گا۔ ہم نے ریمل کی ٹریننگ سٹارٹ کروا دی، ہم نے اسے اتنا مضبوط بنا دیا کہ اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم ریمل سے آپ کے بارے میں باتیں کرتے، ہم نے اس میں تجسس پیدا کر دیا آپ کو جاننے کا۔ پھر جب ہمیں لگا اب صحیح وقت ہے، ہم نے آپ ہی کی یونی میں ریمل کو ایڈمیشن دلوایا، اور پھر آپ آگے جانتے ہو ہم آپ کی اور عارف کی پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ ہم نے کافی بار عارف کو ملہان بن کر سمجھایا، لیکن وقتی طور پر سمجھنے کے بعد عارف پھر سے وہی کام کرتا جو ہمیں اذیت دیتے تھے۔ کیس نے بولتے ہوئے اپنی آنکھیں زور سے بند کی تھی۔ ملہان نے اپنا ہاتھ کیس کے ہاتھ پر رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ آغا جان کی موت کے بعد بابا بھی غلط کاموں میں ملوث ہو گئے۔ ایک دن جب ہم آپ سے مل کر واپس آ رہے تھے، ہم نے بابا جان کے منہ سے شراب کی فیکٹری، کچھ ڈرگ سے بہت سی اور باتیں سنیں۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہم نے ان دونوں خاندانوں کی دشمنی ہر حال میں ختم کرنی ہے، لیکن اس سے سب سے پہلے یہ کارخانے بند کروانے، اس لیے ہم نے CID جوائن کی۔ ہم نے جیسے ہی ٹیسٹ پاس کیا، ریمل بھی کہنے لگی کہ لالا ہمیں بھی CID جوائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ریمل کی ایج کم تھی۔ پھر ہم نے اپنے کچھ سینئر آفیسر سے مشورہ کر کے ریمل کو کچھ مشن دی، جس میں سے ایک آفیسر دلاور کی حقیقت جو ریمل سامنے لے کر آئی۔ ریمل چھوٹی سی ایج میں بہت ایکٹیو تھی۔ ریمل کی کامیابی، اس کا جنون دیکھ کر ڈین نے اسے سلیکٹ کر لیا تھا۔ ہم دونوں مل کر انڈر گراؤنڈ کام کرتے تھے، سب کی نظروں میں ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن حقیقت اس کی الٹ تھی۔ جس دن حیا نور کو کڈنیپ کیا گیا، ہم دونوں مشن پر تھے۔ جب ہم واپس آئے بہت دیر ہو چکی تھی۔ حیا نور ہمیں بکھری حالت میں باہر کوڑے کے ڈھیر سے ملی تھی۔ کیس نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کرتے مزید بتایا، اس کی نبض بہت آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے ہم سے وعدہ لیا کہ اس کے مجرم کو موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ اس دن ہمیں عالم سے نفرت محسوس ہوئی تھی، اسی دن سے ہم اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے لگے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ عارف کی نظر انابیہ پر پڑ چکی ہے، ہم نے اپنے رائٹ ہینڈ بیبی کو انابیہ کے لیے، لیکن لالا بیبی تو ابھی خود چھوٹا ہے، تو وہ کیسے آفیسر ہو سکتا ہے؟ تب سے خاموش بیٹا ملہان جلدی سے بولا تھا، بیبی چھوٹا ہے، لیکن وقت و حالات نے اسے بہت بڑا کر دیا، بہت بڑا۔ لالا بیبی کون ہے؟ نام کیا ہے اس کا؟ قمر الدین بدرخان نام ہے اس کا، آفیسر بدرخان خان۔ لالا بیبی خان ہے،
ہان ہے، ابھی اس کے متعلق کچھ مت پوچھنا، ابھی ہم کچھ نہیں بتائیں گے، اٹھو اب کچھ کھا لو۔ تبھی بدر روم میں سینڈوچ اور چائے لے کر حاضر ہوا تھا۔ یہ لے بئی بیبی کے ہاتھوں کی گرما گرم چائے اور سینڈوچ۔ ملہان کھڑا ہوتا اپنے لالا کی گود میں بیٹھ گیا۔ لالا، مجھے آپ کے ہاتھ سے کھانا ہے جیسے بچپن میں کھاتا تھا۔ ہاں 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 لالا کے جان، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، لالا کی گود چھوٹی ہے، بیڈ پر بیٹھ جاؤ۔ کیس نے شرارت سے کہا، نہیں نہیں، مجھے ادھر ہی بیٹھنا ہے۔ بیبی اداس شکل بنائے دونوں بھائیوں کو پیار دیکھ رہا تھا۔ ارے میری ننھی جان، ادھر آؤ تم بھی۔ کیس کے بلانے پر بیبی با کر کیس کے اوپر چڑھا اور یہ بیبی کی بنائی ہوئی گرم گرم چائے کی ڈش فرش پر تھی۔ پیچھے ان تینوں کے کہکے گونجے تھے۔ کیس بیڈ پر بے ہوش لیٹی نمل کو آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے صدیوں بعد آج گڑیا کو دیکھا ہے۔ بار بار کبھی وہ اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتا، کبھی ماتھے پر تو کبھی رخسار پر۔ آئی ایم سوری گڑیا، آئی ایم سوری، بہت غلط کیا ہم نے آپ کے ساتھ، لیکن ساتھ میں ہمیں نہیں پتا ہم کیسے بہکے۔ نمل جو تب سے آنکھیں باندھ کے لیٹی ہوتی، حولا بیگم کی باتیں سنتے، حولا بیگم کی باتیں ذہن میں آتے، اس نے اپنی آنکھیں کھولتے کیس کے گلے میں باہوں کا ہار بنایا تھا۔ کیس، آئی ایم سوری، تو غلطی میری تھی، میں اور اوور ریئیکٹ کر گئی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کی گڑیا پر آپ کا حق تھا، لیکن ہم نہیں سمجھ پائے۔ حولا بیگم کی باتیں الف سے یہ تک نمل نے ریپیٹ کی تھی۔ کیس نے نمل کو شدت سے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ آئی ایم سوری نمل، آپ کو نہیں پتا ہم نے یہ دن کیسے گزارے آپ کے بنا۔ آپ کی دوری ہمیں پاگل کر دے گی، وعدہ کرو اب جو بھی ہو جائے ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، کبھی نہیں جاؤں گی، کیس نے جنونی انداز میں کہا۔ کیس کی بات سنتے نمل اس بات پر بالکل خاموش ہوگی۔ بولو نمل جی، جی کیس، ہم کہیں نہیں جائیں گی۔ نمل کا کیس کو ہان کی بجائے کیس کہنا کیس کو برا تو لگا تھا، لیکن فی الحال نمل کی حالت کا سوچ کیس نظر انداز کر گیا۔ نمل، تم نے کسی بھی طرح پیار محبت میں کیس سے سائن کروانے ہیں بیٹا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مرد سب سے زیادہ بیوقوف اپنی من پسند عورت کی قربت میں ہوتا ہے، تم نے انہی لمحوں میں اسے سے سائن کروانے ہیں۔ حولا بیگم کے الفاظ نمل کے کانوں میں گونجے تھے۔ کیس بار بار نمل کے ماتھے پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ میری گڑیا، میری جان، کبھی دور مت جانا، ہان مر جائے گا۔ حولا بیگم کی وجہ سے نمل خاموش کیس کی منمانیاں برداشت کر رہی تھی۔ دل عجیب لے میں دھڑک رہا تھا، جبکہ نمل کو یہ غلط فہمی تھی کہ اب وہ کیس سے نفرت کرتی ہے۔ ہمیں بھوک لگی ہے، بہت بھوک، نمل کیس کو خود سے دور کرتے بولی۔ سوری گڑیا، میں آپ کو ابھی پاستا بنا کر کھلاتا ہوں، کیس کہتے ساتھ ہی جلدی سے کچن کی طرف بڑھا تھا۔ نمل جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی اور شاور کے نیچے کھڑی وہ کیس کا لمس مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جانے کتنی دیر وہ شاور کے نیچے کھڑی رہی، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ نمل، پاستا تیار ہے، کیس پاستے والا باؤل لیے روم میں ڈالا، لیکن نمل کے روم میں نہ پا کر اس کی سانسیں بند ہونے لگی۔ کیس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، لیکن نمل کہیں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز پر جلدی سے واش روم کی طرف بڑھا۔ نمل کو کپڑوں سمیت شاور کے نیچے دیکھ کر وہ جلدی سے نمل کی جانب بڑھا اور حیرت سے بولا، گڑیا یہ کیا کر رہی ہو، تمہیں سردی لگ جائے گی۔ کیس نے جلدی سے شاور بند کیا، لیکن اسی دوران وہ خود بھی بھیگ گیا۔ نمل کا بھیگا سراپا دیکھ کر کیس کے جسم میں ایک لہر سی دوڑی، وہ ٹکٹکی باندھے نمل کو دیکھ رہا تھا۔ کیس نے بے سہاتا نمل کو باہوں میں بڑھا تھا۔ نمل جلد از جلد کیس سے وہ فائل نکلوا کر سائن کروانا چاہتی تھی۔ حولا بیگم کے الفاظ سنتے وہ بہت دور نکل گئی، اسے ہوش تو تھا جب کیس نے اسے اپنی باہوں میں بڑھا۔ ہاں جی، اس نے سرگوشی میں بولا تھا، اس کی سرگوشی ہان کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ نمل، کیس نے سرد آبتے نمل کو پکڑا۔ نمل، اتنا ظلم کیوں ہم پر؟ آپ کا یہ بیگا سراپا ہمیں بہکنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ہاں جی، بہک جائیں، آپ کا حق ہے۔ آپ کی گڑیا پر نمل کی بات سنتے کیس نے نمل کو گود میں اٹھائے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ نمل کی سانسوں کی رفتار 400 کی سپیڈ سے چل رہی تھی، اس کی بند پلکوں کی لرزش کیس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ نمل کے بھیگے اور کپکپاتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر کیس کو حلق میں کانٹے اگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیس نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے الجھائے۔ نمل کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگایا اور نمل کی قربت میں مدہوش ہونے لگا۔ نمل کی خاموشی اس کی اجازت کیس کو پاگل کر رہی تھی۔ نمل کی گردن پر بے جان اپنا لمس ہوتے وہ کسی اور جہاں میں پہنچ گیا تھا۔ ہاں جی، نمل کی کامتی آواز میں اس نے اپنی آنکھیں نمل کی آنکھوں سے ملائی۔ کیس نمل کی قربت میں اس قدر بہہ گیا تھا کہ اس نے غور بھی نہیں کیا کہ نمل کے چہرے پر قربت کے کوئی رنگ نہیں تھے، بلکہ نمل کا چہرہ بالکل تاریک تھا، کچھ کھوجتا ہوا۔ ہاں جی، وہ کیا ہوا گڑیا؟ ہان نے کہتے ساتھ نمل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔
ہاں جی کچھ نہیں، ارے نہیں میری جان بتاؤ کیا ہوا؟ ہاں جی وہ ایک دن آپ ایک فائل لے کر آئے تھے، آپ نے وہ کہاں چھپا کر رکھی تھی؟ بس ہمارے ذہن میں آ گیا کہ اس میں کیا تھا۔ گڑیا کے بعد سنتے کیس کا کہکا بے سہتا تھا۔ گڑیا ہماری قربت کے ان لمحوں میں آپ کو وہ فائل کیسے یاد آ گئی؟ آپ کو میرے بارے میں سوچنا چاہیے، صرف اور صرف میرے بارے میں۔ جی ہاں جی، وہ بس ایویں ذہن میں آیا تو پوچھ لیے بس۔ وہ کچھ ضروری ڈاکومنٹس ہی اس لیے سنبھال کر رکھے ہیں کیس کہتے ساتھ ایک دفعہ پھر سے نمل کی گردن بج کو اس میں کھونے لگا۔ جب نمل کو بات بنتے نظر آئی تو جلدی سے بولی ہاں جی وہ ہمیں بھوک لگی، اسے سوری ہمیں پاستا بنا کر لائے تھے آپ کے لیے، آپ چینج کریں پھر ہم آپ کو پاستا کھلاتے ہیں۔ لالا کوئی زور سے آوازیں تھے۔ کیس کے فلیٹ میں داخل ہوا تھا نمل جو ڈریس چینج کیے مرر کے سامنے اپنے بال بنا رہی تھی۔ دروازے میں کیس کو دیکھتے حیران رہ گی کیونکہ ابھی تو کیس اس کے سامنے واش روم میں گیا تھا تو یہ کون ہے؟ ایک پہلی انجیکشن نہ لینے کی وجہ سے اسے چکر آ رہے تھے۔ اب اس سچویشن میں وہ چیخ مارتے کلین پر گری تھی۔ ملحان جو کل مورے سے ملنے گیا تھا اب کیس کے فلیٹ پر ریمل کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ریمل اس نے سرگوشی کی تھی لیکن دیکھتے دیکھتے وہ لڑکی بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ تبھی کیس ڈریس چینج کرتے نمل کی چیخ سنتے جلدی سے باہر آیا تھا۔ نمل کیا ہوا؟ نمل کو قالین پر بے سود پڑے دیکھ کر جلدی سے اس کی جانب بڑھا، اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لٹایا۔ لالا ملحان کی آواز پر کیس پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ میرا بچہ تم کب آئے؟ اب بھی لالا اور یہ ریمل؟ ہاں اچھا تو نمل تمہیں دیکھ کر بے ہوش ہوئی ہے؟ جی لالا لیکن یہ تو ریمل کی ہاں جی یہ ریمل کی کاپی ہے، بالکل تمہاری بھابھی ریمل کی جوڑواں بہن۔ واؤ لالا اس قدر مشابہت۔ ہاں جی اور وہ تمہیں دیکھ کر بھی اسی لیے بے ہوش ہوئی ہے۔ ہاں لالا یہ تو جوڑواں دو والا کام ہو گیا، ملحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں جی اچھا لالا آپ بھابھی کو دکھے میں بیبی سے ملوں۔ لالا یار کیا سب نے فلیٹ والا چکر پال رکھا ہے، سب ایک پلیس پر شفٹ ہو جاؤ نا، ملحان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اوکے کچھ سوتے ملحان بیبی سے ملے، اس کے فلیٹ کتنے بڑا تھا؟ کیس نے جھک کر نمل کی نبض چیک کی جو کہ معمول سے تیز چل رہی تھی۔ باہر تو نہیں پھر نبض کیوں تیز ہے؟ نمل کا جسم ہلکا ہلکا کپکپا رہا تھا۔ کیس نے پاس بڑے جگ سے نمل کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ نمل نے مندی مندی آنکھیں کھول کر خود پر جھکے کیس کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا نمل یار؟ کیس نے اسے بٹھاتے بیڈ سے اس کی ٹیک لگائی تھی۔ ہاں جی وہ بھوت تھا ادھر، بھوت؟ ہاں بھوت نہیں وہ میرا جوڑواں بھائی تھا۔ ہاں جی جوڑواں لیکن وہ تو آپ ہی تھے۔ جی ہم بالکل ایک جیسے، بس آئز کی شیڈ 1% چینج ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ وہ تو میں نے سوچ لی اب ہم شہر والی حویلی شفٹ ہو جائیں گے، لیکن آغا جان کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ میری اپنی حویلی ہے، سب کچھ تو آپ کا ہی ہے نا۔ نمل دل میں سوچتے ہنکارا بھرا تھا۔ چلو میں انابیہ اور ریمل کو بھی پیکنگ کا کہتا ہوں۔ کیس کہتے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ نمل نے جلدی سے اپنے ہینڈ بیگ کھولتے انجیکشن بڑھا تھا اور جیسے تیسے کر کے اپنی وین میں لگایا تھا۔ انجیکشن لگتے ہی نمل کو لگا اس کی رگ میں سکون اتر رہا ہے۔ اس نے سرد آبر سے اس سکون کو اپنے اندر اتارا تھا۔ گولیاں کھاتے وہ بیڈ پر بیٹھی، انجیکشن سے جو سکون نمل کو ملا تھا اس پر نشہ طاری ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر میں وہ نیند کی وادی میں کھو گئی تھی۔ کیس نے ابھی نمل کے فلیٹ میں قدم ہی رکھا تھا جب اس کا موبائل بجا تھا۔ آغا جان کا نمبر دیکھتے اس کا دل دھڑکا تھا۔ نمل کے غائب ہونے کی خبر سب تک پہنچ چکی ہوگی۔ السلام علیکم آغا جان، ریمل اور انابیہ کو فوری گو کے لیے روانہ کرو، ہمارا ڈرائیور انہیں لینے آیا ہے۔ لیکن آغا جان ان کی پڑھائی بار میں گئی پڑھائی، ہم تمہارے جیسے شخص کا سایہ بھی اپنی بچیوں پر نہیں برداشت کریں گے، ہمارا حکم ہے شام سے پہلے دونوں مجھے حویلی نظر آئیں۔ آغا جان نے کہتے کال کٹ کر دی تھی۔ کیا ہوا لالا؟ نمل اور انابیہ کیس کے پاس سنتے باہر آئی تھی۔ کیس نے آگے بڑھتے انابیہ اور ریمل کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ پیکنگ کر لو، آپ دونوں نے گاؤں جانا ہے، گاڑی آ رہی ہے لینے۔ لیکن لالا یہ آغا جان کا حکم ہے، جس ضبط سے کیس نے یہ کہا تھا وہی جانتا تھا۔ ٹھیک ہے لالا ہم تیاری کرتے۔ کیس نے میری دونوں بہنوں کی حل پر تیز سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ ریمل کی بکھری حالت بھی کیس کے سامنے تھی، ملحان کی بھی اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھا۔ لالا ہم چاہتے ہیں جانے سے پہلے بیبی اور انابیہ کی ایک ملاقات ہو جائے تاکہ انابیہ اسے دیکھ لے اور تھوڑی بات چیت ہو جائے۔ ریمل نے سنجیدگی سے کہا۔ محرم ہے وہ اس کا، ویسے بھی وہ کافی بار ہم سے پوچھ چکا، لیکن ہم انابیہ کی حالت کی وجہ سے خاموش تھے۔ انابیہ جو تب سے خاموش کری تھی، آنسوں سے بڑی آنکھیں اٹھا کر اپنے لالا کو دیکھا تھا۔ لالا کی جان گھبراؤ نہیں، وہ شخص تمہارا
اپنی جان سے زیادہ خیال رکھے گا لالا، ہم اس کے قابل وہ آپ کی حقیقت جانتا ہے، اور ویسے بھی وہ دنیا کو آگ لگا دے گا اگر آپ نے اسے سے دور جانے کا سوچا۔ نمل تم بھی ایک بار ملہان کو دیکھ لو۔ نہیں لالا، وہ ہم سے نہیں ملیں گے، نمل نے آنسو حلق سے ادار دے کہا تھا، ویسے بھی ہم نے ان سے کیا وعدہ پورا کرنا ہے، مگر جیسے تمہاری مرضی نمل، آپ پیکنگ کر اور انابیہ آپ میرے ساتھ آؤ۔ کیس انابیہ کا ہاتھ پکڑتے باہر کو بڑھا تھا۔ ایک فلیٹ کے سامنے کھڑے ہوتے کیس نے انابیہ کے سر پر دوپٹہ سے ہی کیا تھا۔ میں ایسا بھائی نہیں ہوں جو اپنی بہن کی خوشیوں میں رکاوٹ بنوں، بہت اچھا انسان ہے وہ، میں نے ان ہاتھوں سے پالا ہے اسے، کیا تمہیں میری پرورش پر شک ہو سکتا ہے؟ انابیہ نے نام میں سا ہلایا تو گھبرانا نہیں میرا بچہ۔ جی لالا، کیس نے اندر داخل ہوتے ہوئے بیبی کو آواز دی تھی۔ کیس کی آواز سنتے وہ جلدی سے روم سے باہر آیا تھا، لیکن کیس کے ساتھ کھڑی انابیہ کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ شرم کرو کچھ، ہمارے سامنے ہماری بہن کو گھورے ہو، ہم آنکھیں نکال لیں گے، کیس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ شرم کیسی بیوی ہے میری، بیبی نے کیس کی شرارت سمجھتے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ بیبی نہیں من کو ہاں واٹ ایور، بیبی نے ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ ہا ہا ہا، اچھا آج نمل اور انابیہ نے گاؤں جانا ہے، آغا جان کا حکم ہے تو میں نے سوچا تم پر احسان کر دیا جائے، ایک ملاقات کروا دی جائے، اس لیے سنبھال اپنی بیوی اور میری بہن کو تانگ نہیں کرنا، ورنہ مجھے جانتے ہو ہاں لالا میں معصوم ہوں۔ ہاں جی تمہاری معصومیت مجھے نظر آ رہی ہے، کیس نے اس کی مسلسل انابیہ پر نظر رکھنے پر چوٹ کی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، کیس کے جاتے انابیہ کو اپنے سینے بھی بھیج گیا۔ انابیہ کا تو حال کاٹو تو جس سمے لہو نہیں جیسا تھا، اس شخص کے کلون سے اٹھتی خوشبو نے انابیہ کو کسی اور شخص کی یاد دلا دی تھی۔ انابیہ نے پیچھے ہونے کی کوشش کی لیکن وہ اور زور سے اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ پلیز چھوڑیے، انابیہ نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ انابیہ کی آواز سنتے اس نے اپنے بازو کھول دیے۔ انابیہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی، اس سے پہلے کہ وہ باہر کی طرف بھاگتی وہ اجنبی اس کا بازو تھام چکا تھا۔ اپنے شوہر کو دیکھو گے نہیں؟ انابیہ نے آنکھیں زور سے میچ لی تھی جب اس اجنبی نے انابیہ کو کندھے سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ آنکھیں کھولو، اس نے انابیہ کے کان کے لوب پر اپنے لب رکھے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ انابیہ تو کام کر رہے گی، اوپر یور آئیز بیو۔ انابیہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی لیکن سامنے والے شخص پر نظر پڑتے ہی وہ ساکن رہ گئی۔ اتنا مکمل حسن اس کی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے سامنے کھڑے شخص کو دیکھی تھی، آنکھوں میں کوئی بھی پہچان کا تاثر نہیں تھا۔ اب نظر لگانی ہے کیا؟ پہلے شوہر کو دیکھ نہیں رہی تھی اور اب نظر نہیں ہٹا رہی۔ کون ہے آپ جانتی تو ہو، آپ مجھے اپنے تمام تر جملہ حقوق آپ میرے نام کر چکی ہیں۔ جملہ حقوق کا لفظ سنتے انابیہ کو اپنے ساتھ وہ حادثہ یاد آیا تھا۔ بیا نے سامنے والے کو زور سے دھکا دیا تھا۔ دور ہو، دور، میں تمہارے قابل نہیں، دور ہو۔ انابیہ زور سے چلائی۔ بیا کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ جیسی بھی ہیں صرف اور صرف میرے قابل ہیں، میں آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ نہ سنوں۔ انابیہ ظاہر کو تعارف اس کے سینے سے لگی تھی۔ چپ، زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے جس نے آپ کا یہ حال کیا، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ویسے بھی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس اجنبی کے اچانک پوچھنے پر انابیہ نے حیران آنکھوں سے سامنے والے کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے آپ کو۔ اچھا چلو پہچان لوں گی۔ یہاں وہ خود صوفے پر بیٹھا انابیہ کو اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ انابیہ نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنے باہوں کا ہار بنا دیا۔ 7 سال کا جب آپ کو دیکھا تھا تب سے ان سانسوں کی رگ رگ میں بس چکی ہیں آپ۔ انابیہ نے حیرت سے اس اجنبی شوہر کو دیکھا تھا۔ پچھلے 11 سال سے آپ کے عشق میں تڑپ رہا ہوں۔ اب تو آپ کے عشق کو فطور چڑھ چڑھ کر بولتا ہے، اب کیسے انجان رہ سکتی ہیں کہ کوئی آپ کے عشق میں پاگل ہو اور آپ کو خبر تک نہ ہو۔ سول میٹ، انابیہ کے لب آہستہ سے ہلے تھے۔ سول میٹ، آپ کی روح کا ساتھی، اس کی بات سنتے انابیہ کو اپنے ساتھ گزرے واقعات یاد آتے، کیسے وہ ملنے گئی، کیسے اس کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ انابیہ ایک جھٹکے سے اس کی گود سے اٹھی تھی۔ تم بدر، بدر۔ انابیہ کی آنکھیں باہر کو آئی تھی۔ کیا ہو گیا بیا، آپ کو اتنی حیران کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نکاح کے وقت ہمارا نام نہیں سنا تھا؟ انابیہ نے سکتے کی حالت میں نام میں سا ہلایا تھا۔ انابیہ کی آنکھوں میں نفرت دیکھتے بدر جلدی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہاتھ مت لگانا انابیہ، بدر نے کچھ کہنا چاہا لیکن انابیہ بنا اس کی بات سنے غصے سے پھنکاری۔ میں نے کہا ہاتھ مت لگانا، میری فیلنگ میں ذات کا مذاق بنا دیا تم نے۔ بیا آپ غلط سوچیں، ابھی تو صحیح سوچ آئی ہے مجھے۔ پہلے میری حفاظت کی، مجھے دنیا کے کتوں سے بچا کر رکھا، پھر اس دن خود ان کتوں کی خوراک بنا دی۔ باخدا انابیہ ایسا نہیں، باخدا ہم اس پل کا سوتے پل پل مرے ہیں۔
اگر ہمیں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی۔ بدر نے کرب سے سوچتے اپنی آنکھیں مچی اور کہا ہماری غلطی ہے، جو چاہے سزا دے، لیکن پلیز پاس آئیے، پاس رہ کر جو مرضی سزا دے، پاس آؤ۔ ہاں 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 پاس آؤں، تاکہ بہت پاس آنے پر پھر مجھے تانا دو نامحرم کا۔ پہلے خود کو میری نظروں میں اچھا بنایا، ہر پل میری حفاظت کی، پھر جب وہ محبت کرنے لگی آپ سے، محرم نامحرم کا ذکر یاد آ گیا۔ تب آپ کو نامحرم یاد نہیں تھا؟ جب مجھ سے پیار کی پینگیں بڑھائی تھی تب کچھ یاد نہیں تھا؟ پھر مجھے اپنے پاس بلائے اور بنا دیا تماشا میرا اس دن۔ آپ سے تو بچ کے لیکن نہیں بچا پائے، نہ مجھے بے پردہ ہونے سے۔ یہ سزا تھی میری آپ کے عشق میں بہکنے کی، اپنے رب سے دور جانے کی۔ پلیز بھیا ایسا مت کہ میرا عشق ہے آپ، میرا جنون، میرا فطور سے فطور میں آپ یہ بھول گئے کہ آپ ایک لڑکی جو کہ آپ کے نامحرم اس کے اس حد تک قریب جا رہے کہ وہ تصور میں آپ کو ہی اپنا محرم ماننے لگی ہے۔ آئی ایم سوری بھیا، ساری غلطی میری ہے۔ سوری بھیا۔ انابیہ کی باتیں کافی حد تک صحیح تھی۔ اگر انابیہ بہکی تو بہکانے والا بھی بدر تھا، پھر خود اسے نامحرم کے طعنے دیے، حالانکہ یہ بات وہ اسے آرام سے بھی سمجھا سکتا تھا۔ نہ اس دن آپ مجھے آزماتے، نہ وہ آزمائش ہماری زندگی میں آتی۔ آئی ایم سوری بھیا، معاف کر دو ہمیں، بدر نے بے بسی سے انابیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک صورت میں معاف کریں گے ہمیں طلا۔ انابیہ کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے بدر نے سختی سے اس کے لبوں سے اپنے لب الجھائے تھے۔ بدر کے لمس میں اتنی سختی تھی کہ انابیہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ بدر کی کلر پر رکھتے جھٹکا دیا، لیکن بدر نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں الجھاتے اس کے لبوں کو اور شدت سے اپنے لبوں میں الجھایا تھا۔ جب انابیہ بالکل ڈھیلی پڑ گئی تو بدر بہت نرمی سے اسے الگ ہوا۔ انابیہ لمبے لمبے سانس لیتی بے جان ٹانگوں کے ساتھ اس کی باہوں میں کھڑی تھی۔ انابیہ نے بے دردی سے اپنے ہونٹوں کو پونچھا تھا۔ صرف کچھ سیکنڈ کی بات تھی، بدر نے پھر سے انابیہ کے ہونٹوں پر قبضہ جمایا تھا۔ اس بار نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چومتے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ پہلا بوسہ اس لیے دیا کہ دوبارہ تم کبھی یہ گھٹیا الفاظ پر اپنی زبان پر نہ لے کر، اور دوسرا اس لیے دیا کہ تم خود سے میرا لمس چاہ کر بھی مٹا نہ پاؤ۔ رہی بات الگ ہونے کی تو انتظار کرو کہ بدر مر جائے گا، پھر ایسا ممکن ہے، ورنہ بھول جو کچھ ہوا میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن کیا ہم اب نارمل بیہیو نہیں کر سکتے؟ انابیہ نے نام میں گردن ہلائی تھی۔ گاؤں جا رہی ہوں، اگلی ملاقات نہ جانے کب ہو، اپنی قربت کچھ خوبصورت پل میرے نام نہیں کرو گے؟ انابیہ نے پھر سے نام ہے سہلا، محبت کرتی ہوں؟ انابیہ نے پھر سے نام ہے سہلا تھا۔ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں؟ سر پھر سے نام مہلا تھا۔ میں اچھا لگتا سر پھر انکار مہلا۔ بدر کچھ سوتے پہ بولا، نفرت کرتی ہوں؟ سر پھر نام مہلا تھا۔ بدر نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ دور ہو جاؤ، پھر سر نام میں ہلایا تھا۔ بدر نے مسکراہٹ چھپاتے ماتھے پر لب رکھ کے کہکا لگایا تھا، محبت بھی نہیں کرتی ہو، نفرت بھی نہیں کرتی ہو، پاس بھی نہیں رہتی ہو، دور بھی نہیں جانے دیتی ہو، کیا چاہتی ہو؟ تمہیں سانس کی کیفیت میں جواب آیا تھا، جسے سنتے بدر نے زور سے اسے سینے میں بھینچا۔ انابیہ جھٹکے سے الگ ہوئی، ہوش میں آتے بولی، تمہیں نہیں چاہتی؟ یہ ہوش فہمی نکال دو دل سے۔ اس محبت، اس عشق، اس فطور کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، نہ اس رشتے کی۔ اگر میرا ساتھ چاہتی ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حویلی آ کر آغا جان اور بابا جان سے میرا ساتھ مانگ لینا۔ پتہ ہے بہت مشکل ہے یہ، لیکن تمہیں تو فطور ہے نا، پھر ڈرنا کیسا؟ انابیہ کی بات سنتا بدر ساکت رہ گیا۔ کہاں سے لاتا وہ ماں باپ بھیا؟ کیا ہوا؟ اتر گیا بھوت عاشقی کا، بس یہی طاقت تھی محبت دوبارہ میرے راستے میں مت آنا، کبھی مت آنا۔ نفرت ہے مجھے بزدل لوگوں سے۔ تبھی بدر نے باہر جاتے انابیہ کا بازو پکڑ اپنے سامنے کیا تھا۔ آؤں گا ماں باپ کو لے کر، لیکن اگر تمہارے گھر والے نہ مانے تو کیا تھامو گی میرا ہاتھ؟ پھر پورے خاندان کے سامنے بھول ہے تمہاری، مجھے چاہتے ہو تو عزت سے رخصت کر کے لاؤ۔ انابیہ کہتے اس کا ہاتھ جھٹکتی باہر کو بڑھ کے، ایسا تو نہیں سوچا تھا بدر نے، اسے تو بہت آسان لگا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا تھا؟ انابیہ کے باہر جاتے ہی ریمل ملحان سے دوری کا سوچتی پاگل ہو رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی وہ زاروں کو تار ہو رہی تھی۔ جب کوئی دوبارہ روم میں داخل ہوا، ریمل کو بیڈ پر بیٹھے روتے دیکھا، وہ وجود تڑپ اٹھا تھا۔ وہ جلدی سے ریمل کی جانب بڑھا تھا۔ ریمل کیس سمت اس کے سینے سے لگی تھی۔ لالا سمجھاؤ نہان کو، مت کرو ایسا، جیسے وہ کہے گا ویسا کروں گی، جیسے اسے پسند ہے ویسے بن جاؤں گی۔ لیکن یہ دوری نہیں، ملحان جو کیس کو دیکھنے آیا تھا ریمل کو روتے دیکھا بے تابی سے اس کی جانب بڑھا تھا، لیکن اس کے الفاظ ملحان کو ساخت کر گئے تھے۔ ملحان نے زور سے اسے باہوں میں بھینچا تھا، باہوں کی گرفت اور ملحان کے محسوس پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتے ریمل ساکت ہوئی تھی۔ ہان آپ کیا حالت بنا رکھی تم نے اپنی؟
مرا نہیں ہوں ابھی میں، اگر میرا چیلنج ایکسیپٹ کرنا ہے تو خوشی خوشی کرو۔ روتے ہوئے نہیں، میں نے کون سا سولی پر لٹکا دیا ہے یہ کچھ پل، میں نے صرف کیس لالا کے کہنے پر تمہارے نام کیے ہیں، میں ان کی بات ٹال نہیں سکتا۔ لیکن تم اپنا وعدہ مت بھولنا، مانتا ہوں مشکل ہوگا، لیکن جب بھی تم بھٹکنے لگو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ زمانہ بہت باتیں کرے گا، بہت سی باتیں سننی پڑیں گی، بہت سی سہنی پڑے گی، بہت کچھ ایسا ہوگا جو برداشت سے باہر ہوگا، بس صبر کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ایک دن تم اپنا چیلنج پورا کرو گی، وعدہ کرو۔ وعدہ کرتی ہوں، ہاں وعدہ۔ اور ایک کام اور تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں، مجھے وہ دشمن چاہیے جو کیس لالا کا دشمن ہے، جو اندر ہی اندر کیس لالا کو ختم کرنے کے چکر میں ہے۔ جس دن تم نے مجھے اس کا نام بتا دیا، اس کے بعد تمہیں مجھ سے کال پر بات کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ مجھے اتنا تو یقین ہے، وہ جو کوئی بھی حویلی سے ہے، آنکھیں کھلی رکھنا جی۔ ادھر دیکھو، ملحان نے ریمل کا چہرہ سامنے کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملائی تھی۔ اعتبار ہے جی ہاں، صرف ریمل کا ہے، پھر یہ مایوسی کیوں؟ اگر وعدہ پورا نہ ہو سکا کہتے، ریمل کی آواز کب کب آ گئی تھی۔ میری محبت نے ریمل کو کمزور کر دیا ہے۔ ریمل تو کمزور نہیں تھی، وہ تو مشکلات کا سامنا ڈٹ کر کرتی تھی۔ پھر اب ایسا کیوں؟ حالات جو بھی ہو، ملحان ریمل کا ہے اور ریمل ملحان کی۔ سنا تم نے اب تو مجھے ایسے نظر نہ آؤ، ملحان نے کہتے ساتھ اسے ایک بار پھر سینے سے لگاتے دور کی اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جب ریمل اس کا بازو پکڑے سامنے نم آنکھوں سے بولی، خان کچھ پال تو میرے نام کر دے جن کے سہارے میں یہ وقت گزار سکوں۔ ریمل نے آنکھیں بند کرتے کہا تھا، ملحان کو اپنے سامنے کھڑے اس منی لڑکے پر ترسایا تھا۔ کیا سے کیا ہو گئی تھی وہ اس کی محبت میں؟ ملحان بہت نرمی سے اس کے لبوں پر جھکا تھا، صرف کچھ سیکنڈ کے لیے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے پیچھے ہوا تھا۔ وہ کیا ہے نا کہ پہلا تجربہ ہے، جذبات کا ایک طوفان تھا جو ان دونوں کے وجود میں سریت کر گیا تھا۔ ملحان نے ریمل کو کمر سے تھامتے خود میں بھیجا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے دونوں کو ہوش دلایا تھا۔ ریمل جلدی سے پیچھے ہٹی تھی۔ ایک بات ملحان کو سمجھ آ گئی تھی، شاید وہ ریمل کی طرح اپنی فیلنگز کا اظہار کبھی نہ کر پائے، کیونکہ اس وقت اس سے لمس کے لیے اس کا دل بھی تڑپا تھا۔ ریمل تیار ہو گئی ہو؟ چلو ڈرائیور آ گیا۔ ریمل ایک نظر ملحان پر ڈالتے بیگ سیدھے باہر نکل گئی۔ لو سفر شروع ہو گیا۔ ملحان نے پیچھے سے ہنکارا وڑا تھا۔ ریمل نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ ریمل ایک بار پھر بھاگ کر ملحان کے سینے سے لگی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، ملحان کا کہہ کر گونجا تھا، بہت بدتمیز ہو تم نہیں آپ، ملحان نے کہتے اپنے کندھے سے شال اتارتے ریمل کے سر پر ڈالی تھی۔ اب جاؤ، ریمل مسکراتے ہوئے باہر کو بڑھ گئی۔ ڈرائیور کے نزدیک کیس لالا کو ملتے انہیں تھینکس کہا تھا۔ کس لیے؟ کیس نے شرارت سے پوچھا۔ ملاقات کے لیے، کہتے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ انابیہ کے بیٹھے ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کیس کے اشارہ کرنے پر بدر کی گاڑی بھی ان کے پیچھے تھی۔ بدر گاؤں تک ان کے ساتھ آیا تھا۔ حویلی میں ان کی گاڑی داخل ہوتے واپسی کی راہ پر چل پڑا۔ اپنا خیال رکھنا تم، کہ کوئی جی رہا ہے تمہیں دیکھ کر۔